جلد بلوچستان کو بھی اس دہشت گردی جو پروکسیز وہاں پہ چلائی جا رہی ہے، بلوچستان کے امن کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت خراب کیا جا رہا ہے. اور یہ کوئی اب ڈکی چھپی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہمیں معلوم نہیں. کلبھوشن یادیو بلوچستان سے ہی کاروائیاں کرتا تھا، بلوچستان میں سارا امن اس نے خراب کیا. اس کا ویڈیو بیان، ویڈیو پیغام موجود ہے، دنیا کو دکھایا، دنیا کی عدالتوں میں اس کے شواہد اور ثبوت لے کر گئے. تو ایسے بہت سے کلبھوشن آج بھی ایکٹیو ہیں، آج بھی وہ جگہ جگہ کاروائیاں کرتے پھر رہے ہیں، اور صرف ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کی جاتی، ہمارے اندر نفرتیں بھرپا کرنے کی کوشش کی جاتی. لیکن آپ لوگوں نے ہمیشہ آپ لوگوں نے ان کی سازشوں کو ناکام کیا، امن کا راستہ اختیار کر دیا. احتجاج کرنا جمہوری حق ہے، ہم نے احتجاج کیے درجنوں مختلف معاملات میں، آپ کا بھی حق ہے. لیکن دشمنوں کو پہچاننا ضروری ہے. جو پاکستان کی ترقی، بلوچستان کے امن، سی پیک کی شروعات سے جن لوگوں کو خطرہ ہے، جو ہماری آپس کی لڑائی اور تقسیم کے بینیفیشری ہیں، جن کو فائدہ پہنچنا، ان کو پہچاننا ضروری ہے. اور ان کی ہر کارروائی کا رد عمل، ان کی ہر کارروائی کو ڈیفیوز کرنا، ناکام بنانا ہماری جو بھائی چارگی ہے، جو ہمارا بھائی بندی ہے، وہ ان کے ہر سازش کو ناکام کرے گی. آپ کا غم، غصہ یقیناً جائز ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ دشمنوں کو پہچانے، دشمنوں کی سازشوں کو پہچانے، اور جس قدر وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس کو پہچاننا ضروری ہے. ضرب عضب سے اس فوج نے شہادتیں دی. ضرب عضب میں پاکستان کے 70,000 شہریوں نے قربانی دی. 100 ارب ڈالر سے اوپر کا ہم نے نقصان اٹھایا. ہر روز آپ کے کوئٹہ میں دھماکے ہوتے ہیں، ہر روز کوئی ایسا دن نہیں جب دھماکہ نہیں ہوتا. کراچی سے لے کے خیبر تک دھماکے، خودکش حملے، مساجد، امام بارگاہ، اسکول، کوئی چیز محفوظ نہیں تھی. لیکن اسی فوج نے اور اسی قوم نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت یکجا ہو کر ان کو شکست دی، مقابلہ کیا، اور الحمدللہ امن آیا، بہتری آئی. پاکستان میں وہ دور واپس آیا جو 9/11 کے بعد کافی معاملات خراب ہو گئے تھے. اب پھر سے کوشش کی جا رہی، اور یہ بلوچستان میں جو بھی کاروائیاں ہوتی، کوئی ڈکی، سوشل میڈیا پہ ساری ویڈیوز موجود ہیں. وہ جو لوگ ٹریننگ کرتے، وہ جو لوگ سٹاک ایکسچینج کراچی پر حملہ آور ہوتے، چائنیز امبیسی پر حملہ آور ہوتے، ادھر سعودی امبیسی پر حملہ آور ہوتے، ان سب کے بیانات موجود ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہے، سب موجود ہیں. تو اس کو پہچاننا ضروری ہے. نوجوانوں، آپ لوگوں نے حوصلہ کرنا ہے، برداشت رکھنی ہے. انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا، اور جو پاکستان کو توڑنے کی سازشوں میں گامزن ہے، انشاءاللہ ان کو ہم شکست دیں گے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یہ عزت بخشی، اپنے درمیان ہمیں موقع دیا. اور میں پھر سے کہوں، میں MNA ہوں، میں ملازم ہوں آپ لوگوں کا، آپ کے علاقے کا میں MNA ہوں، میں نوکر ملازم ہوں. میرے سے کوئی خدمت ہو سکے، میں کسی کام آ سکوں، مجھے بھائیوں کی طرح بتائیے گا. شکریہ.